رویا کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ تو برادران اسلام، آج یہ ماہانہ 11ویں شریف کی محفل پاک ہے۔ اس کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی بات ایسی پہنچائی جائے جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ تھوڑے ہیں لیکن محفل پاک ہے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی احباب ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے اپنی لالائق کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، کامیاب وہی لوگ ہیں جو نمازیں جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ کیسے نمازیں ادا کرتے ہیں؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ آج بندہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا کے اندر مجھے ترقی مل جائے، شہرت مل جائے، اللہ مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کامیابی اسی میں ہے کہ جب تو نماز ادا کرے تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، عاجزی انکساری کے ساتھ تو نماز ادا کرے۔ تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ کتنے سال کا ہو جائے؟ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے کہ وہ نماز پڑھے۔ اگر وہ اس بار نماز نہیں پڑھتا، 10 سال کا ہو جائے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو مار کے سختی کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ تو پھر وہ اولاد تمہاری اگر نمازی بن جائے گی تو وہ جنت کا بھی حقدار بن جائے گی، اور جب وہ نمازی بن جائے گی وہی اولاد تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، وہ اولاد تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی اور وہ جنت کی حقدار خود بھی بن جائے گی۔ اب والدین کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی اولاد پہ ظلم و ستم کرے اور اس کو اتنا شدت سے مارے، ایسا کائنات کے اندر کوئی بھی والدین نہیں، لیکن پیار محبت سے جس طرح بھی ہو سکے حکم یہی ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کی جائے۔ بچوں کو نماز کی تلقین اس وقت ہی ہوگی جب ہم خود 5 وقت کے پکے نمازی ہوں گے۔ اگر ہم نمازی نہیں ہوں گے تو ہماری اولاد کیسے نمازی ہوگی؟ سب سے پہلے ہم نے خود کو 5 وقت کا پکا نمازی بنانا ہے۔ آگے حدیث پاک ہے، میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے نمازی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کس طرح کرم نوازیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ وضو کے لیے آتا ہے، وضو اچھی طرح کر لیتا ہے نا، وضو کرنے سے پہلے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد اچھی طرح وضو کر کے، وضو کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر۔ اب تک تکبیر تحریمہ سے بھی مجھے یاد آ گیا، کچھ ہمارے نمازی ایسے ہیں اپنی باتوں میں، کام کاج میں، اور پیچھے فون آ گیا فون سننے لگ جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تکبیر اولیٰ کا اتنا ثواب ہے، اتنی جو ہے وہ اس کی تلقین کی گئی ہے کہ جب امام یا خود بندہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہو جائے، تکبیر اولیٰ اس کو کہتے ہیں جو نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں، اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بندے کو پتہ چل جائے اس کا کتنا ثواب ہے، وہ کبھی بھی تکبیر اولیٰ کو فوت نہ ہونے دے، یعنی وہ کبھی بھی تکبیر اولیٰ چھوڑے نہ۔ تو ہمارے لوگ ادھر امام اللہ اکبر کہتے ہیں، پیچھے جو باتیں رہتی ہیں وہ کرنے لگ جاتے ہیں، کال آ کے وہ سننے لگے، اونچی اونچی باتیں کرنے لگے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سوچنے والی بات ہے، عمل کرنے والی بات ہے۔ جب بھی تکبیر اولیٰ کہی جائے تو امام کی تکبیر کے ساتھ جب تکبیر کہی جائے گی تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب علیہ السلام نے بہت زیادہ جو ہے وہ ثواب عطا فرمایا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے تکبیر اولیٰ کہتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے اچھی طرح، تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس بندے کے کندھوں سے گناہوں کو اٹھا دیا جائے، جو اس کے گناہ ہیں نا وہ کندھوں سے اٹھا لیے جائیں، ایک گناہوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تاکہ یہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر میری عبادت کرے۔ جب
بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، فارغ ہونے کے بعد فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اب اس بندے نے نماز ادا کر لی ہے، اب کیا اس کے گناہوں کو واپس لوٹا دیا جائے؟ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جب فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نا، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرا کام گناہوں کو معاف کرنا ہے، واپس لٹانا نہیں۔ اس بندے نے اچھی طرح وضو کیا ہے، اب خشوع خضوع کے ساتھ اس نے نماز کو بھی ادا کیا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس نمازی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کتنی برکتیں ہیں نماز کی۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے، فرمایا جو جنت کی کنجی ہے نا، جنت کی چابی ہے وہ نماز ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو نماز ہے ایک ایسا عمل ہے جو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا رہتا ہے، فرمایا یہی نماز بندے کو بے حیائی برے کاموں سے روک لیتی ہے۔ نماز کے اتنے فوائد ہیں، اگر بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور یہی نماز اگر بندہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ 40 نمازوں جتنا ثواب ادا کرتا ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے اس میں۔ تو برادران اسلام، تیرے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کتنی بارش ہوتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا